بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ تبوک کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور واقع ہے۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جو 9 ہجری ماہ رجب میں واقع ہوا۔ یہ غزوہ اپنی نوعیت کا بے مثال غزوہ تھا کہ مجاہدین کے پاس نہ ہی کھانے پینے کا کوئی ذخیرہ تھا اور نہ ہی سواری کے لیے کوئی معقول انتظام۔ سخت گرمیوں کا موسم کے گرم لو سے جسموں کی کھال جلس جاتی اور زمین تانبے کی طرح تپ جاتی۔ فوج کی تعداد بھی صرف چند ہزار تھی، جبکہ سلطنت روم لشکر کفار جدید ہتھیاروں سے لیس لاکھوں کی تعداد میں موجود تھا، اور کھانے پینے کے ذخائر طویل مدت کے لیے موجود تھے۔ لشکر اسلام کا جذبہ جہاد اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی بے مثال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ان کی فوج بلقاہ تک پہنچ گئی ہے، چنانچہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کر کے انہیں پسپا کر دیں اور مدینہ منورہ پر کفار کی یلغار سے مسلمانوں کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو جنگ کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا اور صاحب ثروت مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رائے خدا میں جہاد کے لیے دل کھول کر مالی تعاون کرے تاکہ جنگی سامان زیادہ سے زیادہ تعداد میں تیار ہو سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے تعمیر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب اکٹھا کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایثار کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل ویال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تمام تر دولت و سامان کے 2 برابر حصے کیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور باقی نصف حصہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اوقیہ چاندی اور اپنے تمام مال کا نصف حصہ پیش کر دیا۔ حضرت واسم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کے 70 باغ پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 مجاہدین کے لیے سواری جانور، اسلحہ، زریں اور دیگر جنگی ضروریات سے متعلق سامان مہیا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں نے بھی اسلحہ وغیرہ کے لیے کافی معاونت کی، یہاں تک کہ مسلمان خواتین نے بھی اپنے ہر قسم کے زیورات، سونے کے کڑے، گلو بند، پازیب، بندے، انگوٹھیاں، الغرض جو زیور کسی نے پہن رکھے تھے
اسی وقت اتار کر مجاہدین کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دیا۔ کیونکہ سفر بہت طویل تھا، چنانچہ مدینہ منورہ میں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مومنات کی حفاظت کے لیے شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو مقرر فرمایا اور مدینہ منورہ میں ہی رہنے کی ہدایت فرمائی، تاکہ مدینہ میں موجود منافقین ازواج مطہرات و اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر سکیں۔ تبوک پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی عرصہ قیام فرمایا، لیکن کفار کو ہمت نہ ہو سکی کہ لشکر اسلام سے ٹکر لے سکے۔ اسلام کی شان و شوکت و قوت جہاد دشمن سے پوشیدہ نہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ کیسری روم کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ لشکر اسلام سے ٹکر لے سکے، اور اس مہم کا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ دشمنوں پر باور کرایا جا سکے کہ اسلام کے ان سرفروشوں سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے واپسی کے لیے مشورہ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لوٹنے کا حکم فرمایا اور حکم خداوند عز و جل سے مدینہ منورہ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔